ہم یوں ملے۔ شربتی آنکھوں میں خاص چمک لیے اپنے لمبے سیاہ بالوں کی لٹ جو اس کے سرخ و سفید رخسار کو چھو رہی تھی کان کے پیچھے اڑستے وہ دبے دبے قدم اٹھاتی اس مخصوص کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں وہ ہر جائی رہتا تھا، جو اس کے جینے کی وجہ تھا، جس کی ایک محبت بھری نکاح کرم کے لیے وہ ترستی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتے اوپر بڑھتی جب پشت سے ابھرتی آواز پر وہ آنکھیں میچتے اپنا نچلا لب دانت تلے دبا گئی۔ انشو، شفقت میں ڈوبی میٹھی نرم آواز۔ جی نوری، پلٹتے ہوئے اپنے ہاتھ باہم ملاتے مروڑتے ہوئے اپنے ازلی دھیمے لہجے میں پوچھا۔ چہرے پر گھبراہٹ اور خفت صاف عیاں تھی۔ نور بیگم اس کا معصوم چہرہ دیکھتے مسکرا دی۔ وہ لاڈ صاحب کمرے میں ہے یا نہیں ہے؟ اس بات سے میں ناواقف ہوں، اس لیے دھیان سے، کہیں پھر وہ تمہیں کوئی کچھ کہہ نہ دے بیٹا۔ نرم آواز میں انہوں نے اپنے سخت گیر بیٹے کی بابت بتایا۔ 10 بج رہے ہیں، آپ کے لاڈ صاحب اور میرے جن اس وقت آفس میں ہوں گے۔ نہ وقت کے پابند ہے حسین اسد عدیل، تو میں یوں گئی اور یوں آئی۔ انگشتے شہادت کی انگلی لاؤنج کی دیوار پر لگی گھڑی کی جانب کرتے اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ لبوں پر ٹھہری مسکان کا ساتھ اس کی شربتی آنکھوں نے بھی دیا تھا۔ نور اس کے کہنے پر دھیما سا مسکرا دی۔ لڑکی باولی ہے بالکل، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ہم آپ کے بیٹے کے پیار میں۔ سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے کہتے وہ بنا نور کی طرف دیکھے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر والے فلور پر جا پہنچی۔ نور نے اس کے پشت کو تکتے اپنی مسکراہٹ روکی، اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ سیاہ آنکھوں میں بیزاری سجائے ہاتھ میں موبائل فون اٹھائے، وہ بلیک ڈنر سوٹ میں تیار، سیاہ سلکی بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، تیکھی مغرور ناک، انابی باریک لبوں کو آپس میں بھینچے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی، کل رات وہ کافی لیٹ گھر واپس آیا تھا، اسی باعث صبح آنکھ نہیں کھل پائی۔ جلدی، اب وہ عجلت بھرے انداز میں تیز قدم بڑھا رہا تھا جب اچانک سے ایک نازک خوشبو بکھیرتا وجود اس کے فولادی اور چٹانی سینے سے ٹکرایا۔ موبائل حسین کے ہاتھ سے گرتے زمین بوس ہوا اور وہ اپنے جبڑے تک بھینچ گیا، کیونکہ اسے اپنے سینے سے چپکے اس نازک وجود کو وہ پل میں پہچان گیا تھا۔ دوسری طرف وہ معصوم دوشیزہ جو یہ سمجھی تھی کہ روز کی طرح اس کا یہ جن کمرے میں نہیں ہوگا، وہ کچھ پل اس کے تکیے کو سینے میں بھینچے، اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے اپنے دل کو تھوڑی راحت پہنچائے گی۔ خود کو اس کے سینے سے لگے محسوس کرتے سانس تک روک گئی۔ What the hell is this؟ اس کی سخت مردانہ آواز گونجی تو انشا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اپنی خوبصورت غزالی شربتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اپنی سیاہ آنکھوں میں ناگواری لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف ناگواری ہی دکھائی دیتی تھی، کوئی اور اگر جذبہ تھا تو وہ صرف نفرت کا۔ اندھی ہو تم؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اور کیوں یوں منہ اٹھا کر میرے کمرے میں چلی آ رہی تھی؟ سخت اور سرد آواز میں اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی کو گھورتے ہوئے پوچھا جس سے اسے سخت نفرت تھی۔ انشا کا دل اچھل کر حلق میں آیا اس کا سخت اور سرد لہجہ سنتے۔ میں بولنا چاہتی تھی لیکن اس جن کی سخت نظریں بولنے کہاں دے رہی تھی۔ اوہ پلیز، میرے پاس وقت نہیں تمہاری میں سننے کا، آئندہ میرے کمرے میں مت آنا، جا یہاں سے، حسین نے بیزاری سے کہا۔ انشا کی آنکھوں میں نمی جھلکی۔ آپ مجھ سے اس طرح کیوں بات کرتے ہیں حسین؟ میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھے اتنی بیزاری اور نفرت سے دیکھتے ہیں؟ انشا نے بھیگی آواز میں اس بے مہر سے پوچھا جو اس کے دل کی اونچی مسند پر براجمان تھا۔ اوہ ریلی؟ وجہ جاننی ہے تمہیں؟ حسین یکدم اس کے چہرے کے نزدیک جھکا، سیاہ آنکھوں نے گہرائی سے اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش کو تکا۔ شربتی آنکھیں جن میں ہلکی ہلکی نمی تھی، گھنی اور لمبی پلکیں جو وہ بار بار جھپک رہی تھی، پتلی سی تیکھی ناک اور گلابی بھرے بھرے لب، وہ معصومیت کا پیکر تھی۔ سب سے زیادہ منفرد اور اس کی توجہ بھٹکانے والا اگر اس کے چہرے پر کچھ تھا تو اس کے لبوں کے کنارے پر موجود وہ ننھا سا تل۔ ہزار نفرت کی مالا جپ لے وہ، لیکن مخالف کو دیکھتے اس کا دل بیٹ ضرور مس کرتا تھا۔ شربتی آنکھوں نے سیاہ آنکھوں میں جھانکا، کیونکہ جب سے تم آئی ہو میرے ماں باپ کا پیار بڑھ چکا ہے، ان کے پیار پر سب سے زیادہ حق میرا اور میری میرا کا تھا جو تم چھین چکی ہو۔ اس سے زیادہ کوئی اور وجہ نہیں میری تم سے نفرت کی۔ زہر کن لہجہ میں اس کے چہرے کے نقوش کو تکتے وہ گویا ہوا اور اپنے زہریلے لفظوں کا زہر اس کی نس نس میں بھرتا ہی چلا گیا۔ انشا کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے رخساروں کی زینت بنے، دل کی دھڑکنیں سست پڑی۔
اس نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی حسین اسد عدیل اسے اذیت دینے میں کامیاب ٹھہرے تھے۔ پھر سے وبال جان بنا حسین اسد عدیل کے لیے ان شربتی آنکھوں میں نمی دیکھنا۔ وہ اپنے جبڑے سختی سے بھینچ گیا۔ نفرت بھی تھی مخالف سے، لیکن اس کے آنسو دیکھتے دل و دماغ میں الگ سی جنگ چھڑ جاتی تھی۔ کیوں آنسو تکلیف دے جاتے تھے اس کے؟ میں میں نے نہیں چھینا نوری، اور اسو آپ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں نے آپ کا پیار نہیں چھینا۔ بہتے آنسو اور سینے میں دھیرے دھیرے ساکت پڑتے دل کو محسوس کرتے وہ ٹوٹتی آواز میں بولی، اور تیزی سے پلٹتے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ شٹ! حسین نے اس کی پشت کو دیکھتے اپنے بالوں پر اضطرابی انداز میں ہاتھ پھیرا۔ جانتا تھا اب اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ تیزی سے قدم اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ ماما! حسین نے کمرے میں آتے ہی نور کو پکارا، جو اپنی الماری سے اسد صاحب کے کپڑے نکالتے بیڈ پر رکھ رہی تھی، جبکہ اسد صاحب واش روم میں شاور لے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ نور اس کے ماتھے پر بل اور چہرے پر پریشانی دیکھتے سوال کو ہوئی، جبکہ حیرت بھی ہوئی تھی تو اس وقت گھر میں موجود تھا۔ وہ انشا، حسین محض دو لفظ ہی کہہ پایا۔ اف حسین، اف! تم نے پھر میری بچی کو کچھ کہہ دیا ہوگا۔ کہاں ہے وہ؟ کب سدھرو گے تم؟ نور یکدم کپڑے بیڈ پر پھینکتے باہر نکلتے ہوئے برہمی سے بولی۔ حسین ان کے کہنے پر اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ اپنے ماتھے کو انگوٹھے سے رب کرتے اس نے قدم نور کی تقلید میں بڑھائی، جو تیزی سے قدم بڑھاتی انشا کے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ انشو، نوری کی جان۔ نور اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ توقع کے عین مطابق وہ بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ نور اسے یوں ہچکیاں بھرتے دیکھ تڑپتی ہوئی آگے بڑھنے اسے خود میں بھیج گئی، جب ان کے سینے سے لگی رونے میں مصروف تھی، جبکہ کمرے کے باہر کھڑے حسین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے یہ سسکیاں، یہ آنسو اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ اسے سخت نفرت تھی اس لڑکی کے آنسو سے۔ بس میرا بچہ، خاموش ہو جاؤ، مت رو بیٹا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نور اس کی پشت تھپکتے ہوئے محبت سے گواہی۔ نوری، میں نے آپ کو نہیں چھینا نا، میں نے آپ کو نہیں چھینا۔ نور کے سینے میں منہ چھپائے وہ سسکتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی بات پر نور نے زخمی نگاہوں سے دروازے کے پاس کھڑے حسین کو دیکھا، جو سختی سے جبڑے بھینچے اپنی نظریں اپنی ماں سے چرا گیا۔ نہیں چھینا میرا بچہ، آپ نے نہیں چھینا کسی کو بھی۔ نور اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولی۔ جب ان کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر پڑی، اس کی دوائیوں پر گئی۔ اس نے آج اپنی دوائی بھی نہیں لی تھی۔ نور کی فکر میں اضافہ ہوا، اور اب اس کا اس طرح رونا وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اسی طرح روتی رہی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اٹھو میرا بچہ، دوائی کھاؤ۔ پتہ ہے نا آپ کو، یہ لاپرواہی بالکل اچھی نہیں ہے۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے اس کے آنسو صاف کرتے نور نے اس کے ماتھے پر اپنے لب ثبت کیے اور دوائیاں ہاتھ میں لیتے اس کی طرف بڑھائیں، جو دوائی کھاتے پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی تھی۔ نور کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بس اب لیٹ جاؤ، کسی کی بھی باتوں کو دماغ پر حاوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا بچہ۔ تم نے کسی کو کسی سے نہیں چھینا، ٹھیک؟ اب سو جاؤ۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمفرٹر درست کرتے نور نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ انشا اسبات میں سر ہلا گئی۔ اتنا رونے کے باعث اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ سینے میں بائیں طرف بھی ہلکی سی چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ نور کی طرف دیکھتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جب تک وہ گہری نیند میں غرق نہ ہوئی تب تک نور اس کے پاس بیٹھی رہی، اور وہ دروازے کے پاس کھڑا سرخ ہوتی نظروں سے بیڈ پر لیٹے اس نازک وجود کو دیکھتا رہا۔ اس کے گہری نیند میں جانے کے بعد آہستہ سے اس کے پاس سے اٹھتے حسین کے پاس آئی، اور افسوس بھری نظروں سے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کب اتنا سنگ دل ہو گیا تھا اور ماں باپ سے بدزن۔ حسین، کیوں کرتے اس کے ساتھ بیٹا ایسا؟ نور کے لہجے میں نمی بھر آئی۔ اسے کہہ دیں کہ مجھ سے دور رہے۔ اگر وہ یوں ہی میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتی رہے گی تو ایسے ہی میرے سخت لفظوں کا زبر پیتی رہے گی۔ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنساتے سر جھکاتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ تمہیں ترس نہیں آتا اس پر؟ نور کے لہجے میں گہرے دکھ کی آمیزش تھی۔ آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پر؟ میری میرا پر ماما؟ نور کے کہنے پر ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے زخمی نظروں سے نور کے چہرے کو دیکھتے شکوہ کن لہجے میں کہتے وہ وہاں سے نکلتا ہی چلا گیا۔ نور نے اس کے پشت کو دیکھتے اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو صاف کیے، جب اپنے کندھے پر ایک محبت بھرا لمس محسوس کرتے وہ اسد کے سینے میں سمائی۔ کب ٹھیک ہوگا اسد؟ سب ہم نے سب خراب کر دیا اسد، سب خراب۔ اسد کے سینے میں منہ چھپائے وہ نم آواز میں بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن بیوی، انشاءاللہ۔
اسد نے اس کی پشت تھپکتے ہوئے کہا۔ ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ سن چکا تھا، تبھی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسد صاحب اور نور بیگم کی دو اولادیں تھیں، بڑا بیٹا حسین اور چھوٹی بیٹی میرا۔ میرا 6 سال کی تھی اور حسین 10 سال کا تھا جب اسد صاحب اور نور بیگم کو ایک پارٹی سے واپسی پر سڑک کنارے ایک تباہ حال گاڑی نظر آئی۔ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی میں میاں بیوی اور ایک بچی سوار تھی۔ جوڑا تو موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا، جبکہ بچی زخمی حالت میں دھیمی سانسیں بھر رہی تھی۔ اس کے دل کے نزدیک کانچ چبھا تھا۔ اسد صاحب اور نور بیگم فوراً اس بچی کو لیتے اسپتال بھاگے تھے، جبکہ معلومات حاصل کرنے پر انہیں نے جانا تھا کہ اس بچی کا کوئی خونی رشتہ نہ تھا، ماں سوائے ماں باپ کے جو وفات پا چکے ہیں۔ یوں اسد صاحب اور نور بیگم نے اسے پالنے کا ذمہ اٹھایا اور انشا نامی بچی ان کی فیملی کا حصہ بن گئی، جو ایک دلدوز حادثے کا شکار ہوتے جسمانی اور ذہنی طور پر حد درجہ کمزور تھی۔ اسد صاحب اور نور بیگم کا لگاؤ بڑھنے لگا اور انہوں نے انشا کو حسین کے نکاح میں باندھ دیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ان کے دونوں بچوں کا برتاؤ انشا سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ میرا دوسرے شہر ہاسٹل شفٹ ہوئی اور حسین وہ انشا سے نفرت کا پرچار کرنے لگا، اور ان دونوں کو یہی ایک وجہ سمجھ آئی حسین کی نفرت کی کہ شاید وہ ان کا پیار بڑھ جانے کے سبب انشا سے خار کھانے لگا ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ حسین کی نفرت کے پیچھے ایک وجہ چھپی ہے، اور اس وجہ سے محض میرا اور حسین آشنا ہے۔ آہستگی سے کمرے کا نوب گھمائے وہ دبے دبے قدم لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شربتی آنکھوں کا مرکز بیڈ پر گہری نیند میں محو وجود بنا۔ انشا اسے سوتا دیکھ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے سکون دے سانس بھر گئی۔ ایک نظر حسین کو دیکھا جو بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس کی پشت انسا کے سامنے تھی۔ اس کی شرٹ لیس پشت دیکھتے انشا کا دل زوروں سے دھڑکا، چہرے پر حیا کی لالی چھائی۔ تیزی سے نظروں کا زاویہ بدلتے اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے گلاب اور کاغذ کو دیکھا اور محتاط انداز میں قدم وارڈروب کی جانب بڑھائے۔ ہاتھ میں تھاما گلاب اور کاغذ وارڈروب میں رکھتے اس نے الماری میں موجود حسین کی شرٹ ہاتھ میں تھامی۔ شربتی آنکھوں میں چمک ابھری، اپنا کام مکمل ہوتے ہی قدم کمرے سے جانے کی غرض میں بڑھائے، جب دل ہمک ہمک کر دیدار یار کی خواہش کرنے لگا۔ انشا نے ایک نظر حسین پر ڈالی، پھر دل کی آواز پر لبیک کہتے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ حسین کے سرہانے پر تھوڑی سی جگہ پر آرام سے بیٹھتے اس نے اس کے خوبرو چہرے کو تکا۔ وہ آنکھیں جن میں نفرت اور ناگواری اس کے لیے تیرتی تھی وہ بند تھی۔ نیند میں بھی ماتھے پر وہ مخصوص دو بل اپنی جگہ بنائے ہوئے تھے۔ انشا ماتھے کے بلوں کو تکتے مسکرا گئی، کھڑی مغرور ناک اور انابی لب، چہرے پر داڑھی اور مونچھیں انشا کا محبوب چہرہ۔ بے اختیاری میں ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے حسین کے بیئرڈ زدہ گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نرم ہتھیلیوں پر داڑھی کی ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ انشا کا دل گدگدایا، دل کیا ان بند آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑے، اس کے بکھرے بالوں کو چھو کر محسوس کرے، اور وہ دل کی ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھے پورا کرنے لگی۔ حسین کے ماتھے پر گرے بالوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے اس نے پیچھے کیا، شربتی آنکھوں میں محبت کے دیپ لیے جھکتے اس کے بند آنکھوں پر محتاط انداز میں اپنے لب رکھے۔ جب عین اس پل حسین نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے نزدیک کھینچتے اپنے بالوں میں بھینچا۔ انشا نے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ وہ انشا کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اس کے گرد بازو سختی سے لپیٹے، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ انشا کا دل زوروں سے دھڑکا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اپنی گردن پر اس کی دہکتی سانسیں اور داڑھی کی چبھن محسوس کرتے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل مانو یوں دھڑک اٹھا تھا کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑتے باہر آن گرے گا۔ اپنے پہلو پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ انشا نے ذرا سی آنکھیں گھماتے حسین کو تکا، جو ہنوز نیند میں گم انشا کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ جان تو تب خشک ہوئی جب حسین اس پر گرفت مزید سخت کرتے، مزید اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ حسین کے لب اس کی گردن پر ثبت ہوئے اور انشا سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ رخسار تپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا وہ تو محض گلاب کا پھول اس کی الماری میں رکھنے آئی تھی، لیکن اب وہ اس کے تکیہ سمجھے خود میں بھیجے سو رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی انشا بی بی اس جن کے نزدیک آنے کی؟ انشا نے دل ہی دل میں خود کو کوسا، مرتی کیا نہ کرتی اس کی گرفت میں قید اپنی آنکھیں بند کر کے۔ ذرا سی مزاحمت کی صورت میں اس کے اٹھ جانے کا خدشہ تھا،
اور اگر وہ اٹھ جاتا، اسے یہاں دیکھ لیتا، تو اپنے زہریلے لفظوں کا اثر اس میں اتارنے سے باز نہیں رہتا۔ کہیں نہ کہیں یہ گرفت، یہ نزدیکی اسے بھی راحت دے گئی تھی، سکون کا سامان بن گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت انشا کی آنکھ کھلی۔ خود کے گرد وہ مضبوط حصار محسوس نہ کرتے اس نے حسین کو دیکھا، جب دوسری جانب کروٹ لیے تکیے کو خود میں بھینچے سو رہا تھا۔ انشا نے شکر کا سانس بحال کیا۔ حسین کی شرٹ لیس پشت کو تکتے وہ محتاط انداز میں بیڈ سے اٹھتے دبے دبے قدم لیے کمرے سے نکلتی ہی چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آتے دروازہ بند کرتے، دروازے سے ٹیک لگائے اس نے گہرا سانس بھرا۔ رات کے وہ پل یاد آتے ہی اس کی رنگت سرخ ہوئی، رخسار بھاپ چھوڑتے محسوس ہوئے۔ وہ جلدی سے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ شرمیلی مسکان نے ہونٹوں پر اپنی چھپ دکھائی تھی۔ کیا وہ جاگ رہے تھے؟ گالوں پر ہاتھ رکھ کے وہ بڑبڑائے، نہیں، اگر جاگ رہے ہوتے تو مجھے خود کو اس قدر نزدیک کرنے کے بجائے کمرے سے ہی نکال باہر پھینکتے۔ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ اپنی گردن پر اب بھی اس کی دہکتی سانسیں اور داڑھی کی چبھن محسوس ہوئی۔ انشا نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا، لیکن اپنی گردن کو خالی محسوس کرتے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ میری چین ان کے کمرے میں رہ گئی۔ اگر انہوں نے چین دیکھ لی تو سمجھ جائیں گے کہ رات کو جیسے وہ تکیہ سمجھ کر سو رہے تھے وہ میں تھی۔ کیا کروں اب؟ انشا اپنے لب کترتے ہوئے خود سے گویا ہوئی۔ میں نماز ادا کر لوں، پھر ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ان کو کمرے سے لے آؤں گی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ سوچتے وہ واش روم کی راہ لی۔ مہندی رنگ کی فراک میں سینے پر دوپٹہ پھیلائے، بھیگے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے انشا نے دل ہی دل میں حسین سے بچنے کی دعا کرتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ذرا سا سر اندر کیے شربتی آنکھوں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، اور حسین کو کمرے میں نہ پا کر اس نے تیزی سے قدم اندر بڑھائے۔ وارڈروب کے پاس آتے اس نے چین ڈھونڈنی چاہی، لیکن وہاں اس کی چین نہیں تھی۔ انشا نے بیڈ کی پائنتی کے نزدیک کھڑے ہوتے نظریں پورے بیڈ پر دوڑائیں۔ کمفرٹر کو ہاتھوں سے دائیں بائیں کرتے وہ اپنی چین تلاش کر رہی تھی، جب اپنے انتہائی نزدیک گھمبیر سخت آواز سنائی دی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ شاور لیتے شرٹ لیس باہر آیا، جب اس کی نظر اپنے بیڈ پر جھکی انشا کی پشت پر پڑی۔ بنا آواز قدم بڑھائے وہ اس کے عقب میں آن کھڑے ہوا۔ جب انشا اس کی آواز سنتے پلٹی اور توازن برقرار نہ رکھتی بیڈ پر گرنے لگی۔ حسین نے اسے گرتے دیکھ تھامنا چاہا، جب اس کا وہی ہاتھ پکڑتے وہ اسے بھی اپنی طرف کھینچتے بیڈ پر گرا گئی۔ اس اچانک افتاد پر انشا کی ہلکی سی چیخ لبوں سے خارج ہوئی۔ حسین نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولتے اس کے بدحواس چہرے کو دیکھا، جو اسے بدحواسی سے دیکھ رہی تھی۔ شربتی آنکھوں میں کاجل کی گہری ہی لکیر کھینچے، لبوں پر ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائے، بھیگے بال لیے، وہ حسین کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گئی۔ کسی کے کمرے میں بنا اجازت نہیں آتے، حسین نے بے خودی کے عالم میں اسے تکیے ہوئے اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انشا اس کی نظروں میں نفرت اور ناگواری کے تاثر کی جگہ بے خودی دیکھتے سرخ پڑی۔ دل نے پھر شور مچایا۔ کسی کے کمرے میں نہیں، اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تھی۔ حق رکھتی ہوں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی تھی کہ وہ دیدہ دلیری سے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے مضبوطی سے بول گئی۔ اس کے جواب پر حسین کی ابرو واہ ہوئی۔ حق تو بہت سے نکلتے ہیں بیگم، پھر کچھ حق میرے بھی ہیں، کیا میں وہ حق وصول لوں؟ یکدم آواز میں خماری چھائی۔ اس کے چہرے کے بے حد نزدیک چہرہ لائے اس کے گلابی لبوں پر آنچ دیتی گرم سانسیں چھوڑتے حسین نے زمائنی انداز میں کہتے انشا کی سانسیں سینے میں اٹکائی۔ حسین، دور ہٹیں۔ حسین کے سینے پر ہاتھ رکھے انشا نے دور کرنا چاہا، جب وہ اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے کمر سے تھامتے اسے مزید نزدیک کر گیا۔ کیوں دور ہٹوں بیگم؟ مجھے بھی حق ہے آپ کے نزدیک آنے کا، آپ کو محسوس کرنے کا، حسین نے کہتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی مہک اس کے حواسوں پر طاری ہوئی۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے حسین نے گہرا سانس بھرتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ انشا نے اس کے دہکتے لبوں کے لمس پر اپنی آنکھیں میچی۔ دل سوکھے پتے کی مانند کانپا۔ حسین، رخصتی نہیں ہوئی ہماری؟ آواز میں نمی شامل ہوئی جو اس کی گردن پر شدت سے اپنے بوسوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ اس کی نم آواز اسے ہوش میں پٹک گئی۔ خمار کی لالی لی آنکھوں سے اس نے انشا کو دیکھا، جو اس کی جانب نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات کمرے میں آنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی انشا بی بی، ایمان ڈگمگا سکتا ہے، آئندہ کمرے میں قدم مت رکھنا۔ انشا کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جکڑے حسین نے سرد لہجے میں کہا۔
انشا نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں پھر سے وہی ناگواری اور نفرت نے جگہ لے لی تھی۔ بیجا نفرت ہے آپ کی یہ۔ انشا اپنی ٹھوڑی اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرتے زخمی لہجے میں بولی۔ بیجا ہی صحیح، نفرت ہے تو ہے، حسین نے سرد اور سخت لہجے میں کہتے اس سے دوری بنائی۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے وہ اپنی وارڈروب کی جانب بڑھا۔ میری موت سے پہلے ختم کر لیجیے گا یہ نفرت حسین، لوٹ آئیے گا، ورنہ آپ سے اپنی آخری دیدار کا حق چھین لوں گی میں۔ حسین کی پشت کو تکتے اس کی بے رحمی پر اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے وہ اذیت دہ لہجے میں کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ حسین اسد عدیل کا وجود پتھر بنا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں زور سے بھینچا۔ اتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی سے کہہ گئی تھی، جو اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، جبڑے سختی سے بھینچے اس نے وارڈروب کھولی۔ جب نظر گلاب کے پھول اور اس کاغذ پر پڑی، حسین نے کاغذ اٹھاتے اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ تیری آنکھوں میں جو ایک قطرہ چھپا ہے، میں ہوں، جس نے چھپ چھپ کر تیرا درد سہا ہے، میں ہوں، ایک پتھر کے جسے آنچ نہ آئی تو ہے، ایک آئینہ کے جو ٹوٹ چکا ہے، میں ہوں، تجھ میں ڈوبی تو مجھے اپنی خبر ہی کب تھی، میں نے یہ دوسرے لوگوں سے سنا ہے، میں ہوں، اس نے جب بھی کہا کوئی نہیں ہے شاید اپنا، میں نے بے ساختہ ہر بار کہا ہے، میں ہوں۔ شاعرہ فوزیہ ربا۔ کاغذ پر لکھی غزل پر اپنی انگلیاں پھیرتے وہ کاغذ اپنے لبوں سے لگا گیا۔ کاغذ اور گلاب کا پھول اٹھائے وہ اپنی وارڈروب کے کپڑے ایک طرف کرتے وہاں بنے لاکر کو کھولتے وہاں رکھ گیا۔ اس لاکر میں رکھے سوکھے ہوئے گلاب کے پھول اور ایسے کئی کاغذ جن پر غزلیں لکھی گئی تھیں اسے دیکھتے جیسے مسکرائے تھے۔ آج ان میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حسین نے لاکر بند کرتے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے اس کی چین نکالتے لبوں سے لگائی اور پھر اس چین کو بھی اس لاکر میں رکھتے محفوظ کر گیا۔ مرنے کا بہت شوق ہے تمہیں انشا حسین، تمہارا شوق پورا کرتا ہوں میں، صبر رکھو۔ دانت پیستے اس کی کہی بات کا جواب دیتے اس نے اپنی شرٹ زیب تن کی۔ حسین نیچے آیا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے۔ سلام کرتے اس نے اپنی جگہ سنبھالی۔ بے ساختہ نظروں نے سامنے بیٹھے وجود کو تکا، جس کی سرخ آنکھیں اور ناک دیکھتے وہ سمجھ گیا کہ وہ کافی دیر تک روئی ہے۔ بابا، یوں نہیں چھوڑ دیں گے آپ مجھے؟ انشا نے جوس کا گلاس ختم کرتے ٹیبل پر رکھتے اسد سے پوچھا۔ حسین نے تنی ابرو لیے اس کا جائزہ لیا۔ مہندی رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے، ایک ہاتھ میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے، شربتی آنکھوں میں کاجل لگائے، ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی لگائے، وہ اس سادگی بھرے حسن میں کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ جی بیٹا، اسد نے اسبات میں سر ہلایا۔ حسین، تمہیں سیکرٹری کی ضرورت تھی نا؟ وہ جو چپتی نگاہوں سے اس کا حلیہ دیکھ رہا تھا اسد کے کہنے پر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ جی بابا، دو لفظی جواب دیا۔ انشا جوائن کرے گی تمہیں، وہ بزنس ہی پڑھ رہی ہے، تھوڑا بہت سیکھ بھی لے گی۔ اسد کے کہنے پر انشا نے گڑبڑا کر اسد کی جانب دیکھا اور پھر حسین کی جانب، جو اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اپنے لبوں پر رکھ گیا تھا۔ حسین نے کاردار نگاہوں سے انشا کی جانب دیکھا۔ اسے لگا انشا نے اسد کے کانوں میں یہ بات ڈالی ہے، جبکہ انشا بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حسین کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ گئی تھی۔ سوری بابا، لیکن یہ آفس نہیں جوائن کرے گی۔ حسین کہتا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وجہ بتاؤ؟ اسد کے چہرے پر سختی چھائی۔ نور نے باپ اور بیٹے دونوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک مریض کی نہیں ہے جو ذرا ذرا سی بات پر اپنی ہوش و حواس گوا دے۔ یہ آفس نہیں آئے گی۔ کاٹ دار لہجے میں صفاقی سے کہتے وہ انشا کا ننھا سا دل 100 ٹکڑوں میں توڑ گیا۔ کاجل لگی آنکھوں میں نمکین پانی فوراً سے جمع ہونا شروع ہوا۔ نور اپنے لب بھینچ گئی۔ حسین، اسد نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ حسین اپنے کندھے اچکا گیا۔ آپ نے وجہ پوچھی، میں نے وجہ بتا دی ہے بابا۔ یہ گھر میں رہتے اپنی صحت پر دھیان دے تو زیادہ بہتر ہے۔ چلتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے اس نے ایک نگاہ اس نازک وجود پر ڈالی جو ٹیبل پر رکھے ہاتھ کی مٹھی بھینچے آنسو پر ضبط کر رہی تھی۔ اس کا بدن لرز رہا تھا، ہاتھ کی مٹھی اس قدر زور سے بھینچی ہوئی تھی کہ ہاتھ پر سرخی ابھر آئی۔ حسین کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ انشا نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور حسین اسی پل اپنی نظریں پھیر گیا۔ چہرے پر سرد تاثرات سجائے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے نکلتا ہی چلا گیا۔ انشو، نور نے اسے پکارا جو دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نوری، بابا چلے نا، آپ دیر ہو جائے گی۔
مسکراتے ہوئے اپنے نم لہجے پر قابو پاتے انشا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، چلو بیٹا۔ اسد نور کے ماتھے پر بوسہ دیتے انشا سے کہتے آگے بڑھنے لگے۔ انشا نے ان کے قدم سے قدم ملائے، جبکہ نور پیچھے کچھ سوچتے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی پشت کو تکنے لگی۔ حسین، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، تم انشا کو پک کر لینا یونی سے۔ اسد نے حسین کے آفس سے آتے تیزی سے کہا اور بنا اس کی بات سنے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حسین نے لب بھینچے اپنے آفس کے بند دروازے کو دیکھا، جہاں سے وہ بنا اس کا جواب سنے اپنی کہتے چلے گئے تھے۔ ہاتھ میں تھامی فائل ٹیبل پر رکھتے اس نے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ تقریباً 20 منٹ کی مسافت کے بعد اس کی گاڑی یونی کی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ انشا کندھے پر بیگ درست کرتے پارکنگ میں آئی تھی۔ اسے لگا اسے لینے اسد آئے ہوں گے، لیکن سامنے حسین کو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ اس کے بڑھتے قدم رکے۔ چہرے پر پڑتی دھوپ کے سبب اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں، تراشی ہوئی مونچھیں، داڑھی، 6 فٹ سے نکلتا قد، مغرور اور وجہی نکوش، وہ جوجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن جتنا خوبرو تھا اتنا ہی ظالم۔ حسین کو دیکھتے ہی اس کا دل سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ یکدم صبح اس کے کہے گئے صفاک الفاظ یاد آئے۔ انشا اپنا سر جھٹک کر جھکا گئی۔ اپنی گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے اس کی سیاہ آنکھیں انشا کے وجود پر ہی ٹکی تھیں۔ خود کو دیکھتے اس کا رک جانا اور پھر کچھ لمحے محویت سے دیکھ لینے کے بعد اس کا سر جھٹکنا، وہ اس کی ہر ادا بغور دیکھ رہا تھا۔ جھکا سر لیے انشا اس کے پاس آتے اس کے وجود کو نظر انداز کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ اپنی نظر اندازی پر حسین کے ابرو تن اٹھے، ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا، آگے بیٹھو۔ حسین نے سخت لہجہ تنزیہ کیا۔ میں آگے نہیں بیٹھوں گی، اور وجہ سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہنوز سر جھکائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حسین نے جبڑے بھینچے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ بچپن میں ہوئے حادثے کے سبب وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے اور گاڑی کی تیز رفتاری سے خوف کھاتی تھی۔ حیرت ہے، محبت کا دم بھرنے والی یقین نہیں رکھتی اپنے محبوب پر۔ لہجے میں گہرا طنز اور کاٹ شامل تھی۔ محبت کا دم بھرنے والی آپ کے بقول ایک مریضہ بھی ہے، کہیں اپنے ڈر کے سبب ہوش گنوا بیٹھی تو آپ کہاں اٹھائیں گے میرے غیر ضروری وجود کا بوجھ؟ میں تو مر بھی جاؤں تب بھی آپ جیسے بے حس انسان کو فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اس وقت خود اذیتی کی انتہائی پر تھی۔ جھکا سر اٹھائے زخمی نگاہوں سے حسین کو دیکھتے تلخی سے کہا۔ انشا کے کہنے پر شدید تیش کا الاؤ تھا جو اس کے بدن میں دہک اٹھا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں غضب کی سرخی چھائی۔ حسین نے آس پاس نظریں گھمائیں۔ پارکنگ سنسان تھی، اس وقت ان کے علاوہ کوئی دوسرا وجود موجود نہ تھا۔ وہ پل کی تیر کیے بنا انشا کی کمر میں اپنا بازو حمائل کیے اس کی سانسوں کا گلا گھونٹ گیا۔ انشا اس کی گرفت میں جھٹپٹا کر رہ گئی۔ کمزور وجود نے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن وہ اس کی ہر مزاحمت کا دم توڑتے اس کے وجود کو اپنی سخت گرفت میں قید کر گیا۔ اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو اچھی طرح مہکاتے وہ اس سے دوری بنا گیا۔ انشا نے گہری سانس بھرتے گاڑی سے اپنی پشت ٹکائے سرخ کندھاری رنگت لیے حسین کو دیکھا، جو آنکھوں میں تمسخر لیے اسے دیکھتے اس کے دائیں بائیں جانب اپنے ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ اسے حسین سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ شرم اس طرح غالب آئی تھی کہ اس سے نظریں ملانا دوبھر ہوا تھا۔ وہ اپنا سرخ چہرہ جھکا گئی۔ شرم اس طرح غالب آئی کہ اسے نظریں ملانا دوبھر ہوا تھا۔ وہ اپنا سرخ چہرہ جھکا گئی۔ تمہیں مرنے کا بہت شوق ہو رہا تھا نا، سوچا چھوٹا سا ٹریلر دکھا دوں۔ انشا کی ٹھوڑی تلے اپنی انگلی رکھتے اس کا چہرہ اپنے مد مقابل کرتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ذرا سی سانسیں روکی ہیں تمہاری، اور تمہارا حال بے حال ہو گیا ہے، اور باتیں کرتی ہو مرنے کی۔ آئندہ یہ لفظ میں تمہاری زبان سے نہ سنوں، ورنہ پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار فقط تم ہوگی۔ سخت لہجے میں اس کی نم آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وارننگ دیتے حسین نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کہہ سے رہے ہیں جیسے میرے مرنے سے بہت فرق پڑے گا، جلاد، وحشی درندے، ظالم، جابر انسان۔ اپنے لوبوں پر ابھی تک اس کے دہکتا لمس محسوس کرتے وہ اپنی شرم مٹانے کی خاطر اپنی آنکھوں کے کونوں پر آئی نمی کو صاف کرتے گاڑی میں بیٹھی۔ ساتھ ساتھ بڑبڑاہٹ بھی جاری تھی جو حسین کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ مجھے لگتا ہے ٹریلر کافی نہیں تھا، پوری فلم دکھانے کی ضرورت تھی۔ حسین اس کا زمین کو چھوتا دوپٹہ اٹھاتے جھاڑتے ہوئے عام انداز میں کہتے انشا کے لوگوں پر قفل لگا گیا۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی خاموش ہوئی۔ حسین نے دوپٹہ اس کی گود میں رکھتے دروازہ بند کیا۔
پلٹتے وقت لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ نے محض کچھ پل کے لیے اپنی چھب دکھلائی۔ حسین کی گاڑی میں بیٹھتے ہی انشا نے اپنے ہاتھوں پر آیا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماضی میں ہوئے دردناک یادیں ذہن کے پردوں پر لہراتے اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ ان یادوں کو ذہن کے پردوں سے جھٹکنے کی کوشش کرتے وہ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کرنا چاہ رہی تھی، جب اسے اپنے ہاتھ پر ایک نرم اور گرم لمس محسوس ہوا۔ انشا جو اپنے بیگ میں سردی کتاب نکالنا چاہ رہی تھی کہ وہ کتاب پڑھتے اپنا دھیان بھٹکا لے گی، اس گرفت پر چہرہ اٹھائے حسین کی جانب دیکھا، جو اس کا ہاتھ نرمی سے اپنی گرفت میں تھامے اپنی تھائی پر رکھا تھا۔ یہ دلاسا تھا، تحفظ کا احساس تھا، نہ جانے کیا تھا، پر انشا کی توجہ ضرور بھٹکا گیا تھا۔ انشا کی نظریں اپنے ہاتھ پر ٹکی تھی جو اس کے مضبوط ہاتھ میں پورا آسمایا تھا۔ انشا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا جب حسین نے سخت نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ انشا نے مزاحمت ختم کی، وہ تو خود نہیں چاہتی تھی کہ حسین اس کا ہاتھ چھوڑے۔ حسین نے ہلکی سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھائی، جانتا تھا کہ برابر میں بیٹھی نازک اندام لڑکی گاڑی کی تیز سپیڈ سے خوف کھاتی ہے۔ تمام راستے حسین کی نظریں سامنے سڑک پر مرکوز رہیں اور انشا کی نظروں کا مرکز اس کا خوبرو چہرہ۔ سفید شرٹ اور گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو مخصوص انداز میں نفاست سے پیچھے کی جانب بنائے، چہرے پر ازلی سنجیدگی اور ماتھے پر دو بل لیے، وہ بھاری قدموں کی دھمک ماربل کے چمکتے فرش پر چھوڑے اپنے آفس کی جانب پڑھ رہا تھا۔ وہاں موجود ورکرز اسے دیکھتے اپنی نشستوں سے کھڑے ہوتے سلام کر رہے تھے، جن کا جواب وہ محض اسبات میں سر ہلاتے دے رہا تھا۔ وہاں موجود ورکرز کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی اسے دیکھتے۔ خوبرو نقوش کا مالک حسین اسد عدیل کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ خوبرو چہرے پر ہلکی ہلکی لالی کی آمیزش شامل تھی، اور یہ لالی اس سبب تھی کہ صبح سے وہ انشا کو دیکھ نہیں پایا تھا، نہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے دوران موجود تھی، اور اس انازادے نے اس کی کمی محسوس کرنے کے باوجود اس کے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ دل بے چین تھا یہ جاننے کے لیے کہ وہ آخر کہاں ہے۔ اس کا سیکرٹری ہاتھوں میں فائل تھامے اس کے ہمقدم ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر، آپ کی میٹنگ ہے آج ایچ ایم کمپنی کے ساتھ، وہ میٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیکرٹری کے کہنے پر حسین نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیو سیکرٹری کا ارینج کب تک ہوگا باقر؟ میٹنگ روم کی جانب قدم بڑھاتے اس نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ سر، کوشش جاری ہے، انٹرویوز لیے جاری ہیں، جلدی ارینج ہو جائے گا۔ حسین کے حق قدم آگے بڑھتے اس نے میٹنگ روم کا دروازہ حسین کے لیے کھولا۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک نازک وجود کی پشت پر پڑی، جو اس کے اندر آتے ہی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گلابی دوپٹے کے حالے سے جھانکتے اس کے بھورے لمبے بال دیکھتے حسین کے دماغ میں انشا کے بالوں کی شبیہ لہرائی، اور اگلے ہی پل اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب وہ نازک وجود ہاتھ میں فائل تھامے لبوں پر دھیمی مسکان لیے پلٹا۔ سیاہ آنکھوں میں حیرت، اچنبھا اور پھر تیش نے اپنی جگہ بنائی، ماتھے پر ٹھہرے بلوں میں اضافہ ہوا، اور وہیں دوسری طرف اپنے سینے سے فائل لگائے کھڑی انشا حسین کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات کو دیکھتے سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھی تھی، لیکن اپنی حالت پر قابو پائے لبوں پر مسکان سجائے رکھی۔ گلابی اور سفید امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دو رنگی دوپٹہ اوڑھے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے سرخ اور سفید رنگت والا حسین چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ محض شربتی آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچی گئی تھی، گلابی لبوں پر مسکان لیے وہ پل بھر کو حسین کا دل تیز دھڑکا گئی۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیوں تھی؟ ان سب سوالوں کا جواب اس کے ہاتھ میں موجود ایچ ایم کمپنی کی فائل دے گئی تھی۔ وہ ایچ ایم کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کی بیوی اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ حسین کی آنکھوں میں تیش کی لالی ابھر اٹھی۔ ہیلو، ایچ ایم کمپنی کے سی ای او اہل نے حسین کو دیکھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حسین کی آگ اگلتی آنکھوں نے اپنا زاویہ بدلتے اہل کی جانب دیکھا، اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھامتے وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا، جبکہ چپتی نظریں اپنی سیٹ پر واپس بیٹھتی انشا پر مرکوز تھی۔ میٹنگ شروع کریں، حسین نے انشا پر اپنی سرخ سیاہ نظریں گاڑے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انشا اس کی چپتی نگاہیں اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ حسین کی نگاہوں کی تپش سے اسے اپنا وجود جلتا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے سر جھکائے ٹیبل پر رکھی فائل پر نظریں مرکوز کر گئی۔ انشا، فائل دیں۔ اہل نے حسین کی بات پر اسبات میں سر ہلاتے انشا کا نام لیتے اسے مخاطب کیا۔ حسین اپنے جبڑے سختی سے بھینچ گیا۔
ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھ کی مٹھی اس قدر زور سے بھینچی کہ اس کے ہاتھ کی ابھرتی نیلی اور ہری رگیں واضح ہوئیں۔ انشا کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی، وہ تھوک نگلتی رہ گئی، جبکہ بدن کپ کپا اٹھا۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر قابو پاتے اس نے فائل اہل کی جانب بڑھائی۔ فائل تھامتے اہل کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی، اور حسین اسد عدیل کی زیرک نگاہوں سے یہ حرکت مخفی نہ رہ سکی۔ وہ کرسی کی پشت چھوڑتے آگے ہو بیٹھا، جبکہ اب ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے اپنے لبوں سے لگا لی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں خون سمٹ آیا۔ اہل پروجیکٹر کے پاس کھڑا بریفنگ دے رہا تھا، لیکن وہ کچھ سن ہی کب رہا تھا۔ انشا اپنی نظریں اہل پر مرکوز کرتے اس کی تپش زدہ جھلساتی آگ برساتی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، لیکن اس کا یہ بچاؤ جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ حسین کو اپنی نظریں جلتی محسوس ہو رہی تھی، انگ انگ جیسے جھلس چکا ہو۔ اس کے تیش میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ انشا کے نازک وجود کو اپنے سینے میں کہیں دفن کر ڈالتا۔ پہلی غلطی اس کی نوکری تھی، دوسری غلطی اس کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ وہ تو اس کی نظروں کا مرکز افغان تک کو نہیں بننے دیتا تھا جو اس کا بڑا بھائی تھا، اور یہاں تو وہ ایک غیر مرد کی جانب اپنی توجہ مبذول کیے ہوئے تھی۔ اہل کے لبوں سے انشا کا نام اسے جلتی تپتی بھٹی میں جھونک گیا تھا، اور پھر انشا کے ہاتھ کا اس کے ہاتھ سے مس ہو جانا اس کا ضبط آزما گیا۔ یہ نازک وجود ہمیشہ ایسے کام کر جاتا تھا جس کا خمیازہ اٹھانا اس کی نازک وجود کے لیے محال ثابت ہوتا تھا۔ اب بھی وہ حسین کو جس دہکتی آگ میں جھونک گئی تھی اس کا بدلہ وہ اس نازک وجود سے سود سمیت لینے کا ارادہ کر بیٹھا تھا۔ باقر آپ کو انفارم کر دے گا اس ڈیل کے بارے میں، ہماری کمپنی کا جو بھی فیصلہ ہوگا۔ اہل کے خاموش ہو جانے پر حسین سنجیدگی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، تھینکس مسٹر حسین اسد عدیل، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اہل اس کا ہی عمر خوش شکل نوجوان تھا۔ حسین اسبات میں سر ہلا گیا، جبکہ انشا خاموشی سے فائل سمیٹ رہی تھی۔ اس سے پہلے اس کا یہ جن اسے اپنے شکنجے میں قید کرتا، وہ یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی یہ کاوش ناکام ٹھہری۔ اہل کے میٹنگ روم سے نکلتے ہی انشا نکلنے لگی جب حسین برق رفتاری سے اس کی کلائی تھامتے میٹنگ روم کا دروازہ بند کرتے اسے دیوار سے لگا گیا تھا۔ انشا اس اچانک افتاد پر بھونچا کر رہ گئی، فائل اور موبائل ہاتھوں سے چھوٹتے قدموں میں جا گرے۔ حسین! انشا کے لب دھیرے سے پھڑپڑائے۔ حسین نے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھتے اسے اپنے گرفت میں قید کرتے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد نزدیک کیا۔ انشا کو اس کی گرم تپش زدہ سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ دھڑکنوں میں طغیانی برپا ہوئی۔ حسین کی سرخ سیاہ آنکھوں میں دیکھتے اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کس پوسٹ پر ہو؟ اس کے گھبراہٹ زدہ خوبصورت چہرے کو تکتے حسین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ انشا کی پلکیں لرز اٹھیں۔ سیکٹری۔ نظریں جھکائے اس کے مردانہ کلون کی سحر انگیز خوشبو میں چھوٹے چھوٹے سانس بھرتے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اسد نے اس کے جواب پر جبڑے سختی سے بھینچے۔ بزنس مین حسین اسد عدیل کی بیوی ایک کمپنی میں ایک سیکٹری کی جاب کر رہی ہے۔ مزے کا خیز، آج ہی جا کر ریزائن کرو گی تم۔ اس کے چہرے پر جھکے ایک ایک لفظ پر زور دیتے سرد لہجے میں اس کے گویا حکم دیا گیا تھا۔ انشا نے جھکی نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ حسین اسد عدیل، مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے، میں ریزائن نہیں کروں گی۔ اگلے ہی پل بڑی دیدہ دلیری سے اس کا حکم رد کیا گیا۔ شربتی آنکھوں میں جہاں اس کے لفظوں کی مضبوطی جھلک رہی تھی، وہیں دل کی دھڑکنیں اپنے لفظوں کی بدولت اس کی آنکھوں میں گہری ہوتی لالی کو دیکھتے سست پڑ رہی تھی۔ حسین نے اس کے لفظوں پر خون آشام نظروں سے اس کے دیکھتے اگلے ہی پل ضبط کھوتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے۔ اسے اس کے لفظوں کی سنگینی کا احساس اس کی سانسیں روکتے کروایا تھا۔ انشا اس کی مضبوط گرفت میں جھٹپٹا کر رہ گئی۔ اس کے ادا کیے گئے لفظوں کی سزا اس کے لبوں کو دیتے وہ اس سے دور ہوتے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے میں بھیج گیا۔ انشا اس کے سینے سے لگی گہرے سانس بھرتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ لفظ کافی نہیں تھے۔ امید ہے میرا یہ عمل تمہیں بتا گیا ہوگا کہ تمہیں میں بیوی مانتا ہوں یا نہیں۔ سوچ سمجھ کر لفظوں کا استعمال کیا کرو، ورنہ خمیازہ تمہیں ہی اپنے نازک وجود پر بھگتنا پڑے گا۔ اس کے کان کے نزدیک جھکتے سرد لہجے میں سرگوشی کرتے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا گیا۔ حسین نے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا۔ اپنی گردن پر اس کا لمس اور گرم سانسیں محسوس کرتے انشا اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کر گئی۔ حسین جو اس کے بدن سے اٹھتی مہک میں گہری سانسیں بھرتا اس کے لمس میں کھویا،
کسی دوسرے جہاں میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے یوں دور کرنے پر 2 قدم پیچھے ہوا۔ بیوی نفرت کے لیے تو نہیں ہوتی، بیوی سے تو محبت کا حکم دیا گیا حسین، لیکن آپ تو نفرت کے دعوے دار ہیں۔ نم آنکھیں لیے بدن کی لرزاہٹ پر قابو پاتے وہ زخمی لہجے میں اس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوئی۔ یہ نفرت کا پرچار جو آپ کرتے ہیں نا، جس دن میں نے محبت کا دامن چھوڑتے نفرت کا ہاتھ تھاما، اس دن آپ کو میری تکلیف، میری اذیت کا اندازہ ہوگا۔ اپنی آنکھ سے بہہ جانے والے آنسو کو رگڑ کر صاف کرتی وہ اسے دھمکی دے گئی تھی، اسے ڈرا گئی تھی۔ انشا نے پلٹتے باہر جانا چاہا جب حسین نے برق رفتاری سے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ انشا کا دوپٹہ سر سے اترتے کندھوں پر آ گرا، کٹی ڈال کی مانند وہ اس کے سینے سے آگ لگی۔ تم نفرت کرو یا محبت کرو، فقط مجھ سے کرو۔ تمہارے جذبات، تمہاری روح، تمہارے بدن پر میرا حق ہے اور تا قیامت میرا ہی رہے گا۔ انشا کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جگڑتے اس کا چہرہ اٹھائے، اسے لگتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے جنونیت سے بولا۔ انشا کا روم روم سنسنا اٹھا۔ اور آپ کی محبت پر کس کا حق ہے؟ آپ تو میری رگوں میں محض نفرت ہی بھر رہے ہیں، بے وجہ، بے بنیاد۔ یہ نفرت کب تک قائم رہے گی؟ نم لہجے میں وہ اذیت سے سوال گوئی۔ حسین کی نفرت پل پل اسے مار رہی تھی، وہ نازک جان اس کی نفرت نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ اس کے سوال پر حسین لاجواب ہوا، کوئی جواب تھا ہی نہیں اس کے پاس اس کے سوال کا۔ تم آج ہی جا کر ریزائن دے رہی ہو انشا؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے حسین نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس کے رخسار کو چھوتی لٹ کو انگلی میں لپیٹتے کان کے پیچھے کیا۔ میں نہیں کروں گی۔ وہ بھی آج ضد پر اڑی تھی۔ بحث مت کرو انشا، جو کہا ہے وہ کرو۔ حسین نے اس کے نفی کرنے پر ضبط کرتے سرد لہجے میں کہا، بہت کر لیا وہ جو آپ کروانا چاہتے تھے، اب میں وہی کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ انشا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ایڑیوں پر زور دیتے اونچا ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اس کے لفظ اس کے عمل کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شربتی آنکھوں میں ضد تھی، جبکہ لمس میں محبت اور عقیدت۔ حسین اس کے لبوں کے نرم لمس پر اپنی آنکھیں موند گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے دباؤ دیتے اسے اپنے مزید نزدیک کرتے وہ کرختگی سے گویا ہوا، آپ کو چاہتی ہوں، آپ کی محبت چاہتی ہوں، ملے گی؟ حسین کی ناک سے اپنی ناک مس کیے وہ بے باکی دکھاتے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ حسین کی محبت کی وہ حقدار تھی اور وہ اسے اس کا حق دینے سے انکاری تھا۔ حسین کو اس کے انداز بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ یہ وہ انشا نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ یہ بدلاؤ، یہ بے باکی تو وہ کبھی نہ دکھاتی۔ جواباً حسین نے گرفت ہلکی کی، انشا اس کی گرفت ہلکی محسوس کرتے تلخی سے مسکرا دی۔ اس نے آنکھوں میں شکوہ لیے حسین کی جانب دیکھا، وہ آج پھر اسے بے مراد تہی دامن چھوڑ گیا تھا۔ حسین اس کی آنکھوں میں شکوہ دیکھتے اپنی نظریں پھیر گیا۔ پھر بھول جائے کہ میں یہ جاب چھوڑوں گی، کیونکہ آپ تو اپنی مریض بیوی کو اپنے آفس میں جاب دینے سے رہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلتے وہ ضد سے بولتی اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھتے فائل اور موبائل اٹھائے تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ حسین نے اس کے جاتے ہی ٹیبل پر رکھا واپس اٹھاتے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ وہ شدید تیش کے عالم میں گھر آیا تھا، ماتھے پر بال بے فکری سے گرے تھے، کوٹ کندھے پر ڈالے وہ اجلت بھرے انداز میں اپنے ماں باپ کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا ہوا تھا۔ وہ اس قدر تیش میں مبتلا تھا کہ تمیز اور احترام بھلائے بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوا۔ یوں اچانک اس کے کمرے میں آ جانے سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز نور بیگم جو اپنی گود میں سر رکھے سوئی انشا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی چونک اٹھی، جبکہ حسین جو جبڑے سختی سے بھینچے شدید تیش کے عالم میں اندر آیا تھا، ان کی گود میں سر رکھے جبکہ ایک ٹانگ کا وزن ان کی ٹانگوں پر ڈالے گہری نیند میں محو انشا کو دیکھتے اپنی جگہ تھم سا گیا۔ وہ ہاف ٹی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، ریشمی بالوں کی کچھ لٹیں رخساروں سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ معصوم نکوش سوتے وقت اور معصومیت میں ڈھل گئے تھے۔ ہاف سٹین سے جھانکتے اس کے دودھیا نازک بازو اس کی نظروں کو بھٹکانے لگے تھے۔ اسے اپنی ٹی شرٹ میں دیکھتے حسین کے دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی۔ غصے کا گراف اسے دیکھتے دھیرے دھیرے کم پڑ رہا تھا، وہ جو بالکل نہیں کم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حسین بکھرے لاپرواہ سراپے سے بامشکل نظریں ہٹائے اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ انشا کو جواب کی اجازت کس نے دی ہے موم؟ سنجیدگی سے وہ نور سے سوال کو ہوا۔ نور نے خاموشی سے اسے دیکھتے لب سختی سے آپس میں بھینچے۔ موم بتائیں کس کی اجازت تھی؟ ایک معمولی سے اسسٹنٹ کی جاب کر رہی ہے۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اہل نے انشا کو پکارا تھا،
جب اس کے ہاتھ کی انگلیاں انشا کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں اور وہ لمحے یاد آتے ہی وہ سلگ اٹھا تھا۔ میری اجازت سے کر رہی ہے وہ جاب، کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ اسد صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے جواب دیا۔ حسین کے تنے اعصاب ان کی آواز سنتے ہی ڈھیلے پڑ گئے۔ بابا، وہ ایک معمولی سی نوکری کر رہی ہے، ایک اسسٹنٹ کی، اس کے پاس سب آسائشیں ہیں، پھر کیوں؟ حسین کا لہجہ قدرے دھیما تھا۔ کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا حسین اسد عدیل، اور دوسری بات، اس کی ڈگری مکمل ہونے میں کچھ دن رہ گئے ہیں۔ بزنس کی ڈگری اس نے گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں کی نا، اسے سب چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اس لیے میں نے اسے اہل کے حوالے کیا ہے۔ اسد صاحب نے آخری بات جان بوجھ کر کی تھی، یہ جانتے تھے کہ بگڑے گھوڑے کی کیل کیسے ڈالنی ہے۔ ان کی توقع کے عین مطابق حسین کی ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج چکی تھی، جبکہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، مطلب تیر نشانے پر لگا تھا۔ ایسی بات ہے تو پھر وہ کل سے میری کمپنی جوائن کرے گی۔ حسین نے ایک نظر گہری نیند میں غرق وجود پر ڈالتے وہاں موجود صوفے پر جگہ بنوا لی۔ نور بیگم بیٹے کی بات پر مسکرا اٹھی۔ آخر کو یہ منصوبہ انہی کا بنایا ہوا تھا، انہوں نے ہی اسد صاحب کو راہ دکھائی تھی۔ میں بچی کو تمہاری نفرت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دے سکتی، تم تو اسے دیکھنے کا روادار نہیں ہو، سارا دن تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی تو یقیناً تمہیں ناگوار گزرے گا۔ اسد صاحب نے پاس بیٹھے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کوٹ ایک طرف رکھے ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں سے لگائے، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے فرصت سے انشا کو دیکھ رہا تھا، اور بیڈ کے دوسرے سرہانے پر جگہ سنبھال گئے۔ میرے لیے میری ذاتی زندگی اور پروفیشنل زندگی الگ الگ ہے، جب یہ آفس آئے گی تو میرے لیے فقط ایک ورکر ہوگی بابا۔ حسین کی نگاہیں بہک رہی تھی، اس کا حسین چہرہ اور لاپرواہ سراپا اس کے سامنے تھا، اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ اسد صاحب کی باتیں اس کے انگ انگ کو جلا رہی تھی۔ سپاٹ لہجے میں انشا پر نظریں مرکوز کیے جواب دیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اسد صاحب نے لہجے میں افسوس شامل کرتے ہوئے کہا۔ حسین نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہجے میں الجھن تھی۔ ہر کمپنی کی الگ الگ ٹرمز ہوتی ہیں، اہل کی کمپنی جوائن کرتے وقت انشا 5 ماہ کا کانٹریکٹ سائن کر چکی ہے۔ اسد صاحب کندھے اچکائے لاپرواہ انداز میں کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ حسین کے ڈھیلے اعصاب پھر تن چکے تھے۔ حسین کا بس نہیں چل رہا تھا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دے، اسے وہ اس اہل کے ہمراہ ایک پل کے لیے برداشت نہیں تھی، کجا کے 5 ماہ۔ اس نے چپتی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا جو شاید اس کی نظروں کی تپش محسوس کر گئی تھی، تبھی ہلکا سا کسمساتے کروٹ بدل گئی۔ حسین کا دماغ بھننا اٹھا، پہلے اس کا چہرہ دیکھتے وہ اپنے تیش کے گراف کو کم محسوس کر رہا تھا، اب وہ اس کے دیدار میں خلل ڈال گئی تھی، اس کے تیش میں اضافہ ہوا۔ اب یہ غصہ، یہ آگ تو اس کا لمس ہی بجھا سکتا تھا۔ مام، آپ کہیں تو اسے لے جاؤ اس کے کمرے میں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے حسین نے تابعداری دکھاتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اسد ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، تو انشا میرے ساتھ سوئے گی آج۔ نور بیگم نے پرسکون انداز میں بیٹے کے پلان پر پانی پھیرا۔ حسین جھنجھلا اٹھا، لیکن کچھ بولے بنا جھپٹنے کے انداز میں اپنا کوٹ صوفے سے اٹھاتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، پھر اسد صاحب کی باتیں آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر گئی، اور پھر ان محترمہ کا رخ پھیرنا اس کا خون جلا گیا تھا، اور آخر جب اس نے اپنے بے چین جلتے بھنتے دل کو اس کے لمس سے راحت پہنچانے کا سوچا تو اس کی اپنی ماں اس کے اس ارادے پر نرمی سے پانی پھیر گئی تھی۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا، یقیناً آج کی رات آنکھوں میں کٹنی تھی۔ نور اور اسد صاحب اس کے انداز دیکھتے ہنسیے۔ اسد مینشن کے لاؤنج میں اس وقت نبیذ خاموشی کا راج تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر اسد صاحب نور بیگم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، انشا نور بیگم کے ہمراہ ان کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ جی ماما، بولیں، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ حسین نے انتہائی تابعداری کا مظاہرہ کرتے نور بیگم سے کہا، جو صوفے کی پشت سے ٹیک ہٹائے سنجیدگی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور انہیں انشا اور حسین کے رشتے کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ وہ جھلس رہا تھا، شدت پسند ہو رہا تھا، لیکن انشا کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اسی سبب وہ اب آخری وار کرنے کو تیار تھی۔ میرا کے لیے رشتے آ رہے ہیں، اور ہم تبھی ان پر غور کر سکتے ہیں جب تمہارے فرض سبکدوش ہو جائیں۔ نور بیگم سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ انشا جو نور بیگم کے سینے سے لگی بیٹھی تھی فوراً سے سیدھی ہوئی، دل سرپٹ دوڑنے لگا۔ حسین نے ان کی بات سنتے بے ساختہ انشا کی جانب دیکھا، جس نے فقط ایک پل کے لیے اسے دیکھا تھا، اور پھر وہ کمال بے نیازی برتتے اس سے نگاہیں پھیر چکی تھی۔
موم، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ حسین نے اپنے ماتھے کو انگوٹھے سے رب کرتے پوچھا۔ انشا کی رخصتی لے لینی چاہیے اب، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ نور بیگم کے کہنے کی دیر تھی، حسین کی بھویں تن اٹھے، جبڑے سختی سے کسے۔ اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ موم، میں ابھی رخصتی نہیں چاہتا، حسین بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ انشا نے تلخی سے بنا آواز ہنستے اس شخص کی جانب دیکھا جو اس کے پچھلے زخم بھرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کرو۔ نور بیگم کندھے اچکاتے بولے، پاس رکھے بیگ سے کچھ نکالنے لگی۔ حسین نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات کی توقع کر رہا تھا کہ اسے سخت سنائیں گی، لیکن نہ ان کے چہرے پر سختی تھی اور نہ خفگی۔ انشا محض خاموش تھی۔ یہ رہے طلاق کے کاغذات، اس پر دستخط کرو اور انشو کو آزاد کرو اس رشتے سے۔ نور بیگم نے صوفے کے درمیان میں موجود ٹیبل پر کاغذات اس کی سمت پھینکتے عام سے لہجے میں کہتے حسین پر آری چلائی۔ موم! حسین نے صدمائی کیفیت میں انہیں پکارا۔ اپنے سامنے پڑے آزادی کے کاغذات اسے موت کا پروانہ لگے۔ انشا نے اس شخص کے تاثرات دیکھتے اپنا چہرہ جھکائے، اپنی آنکھوں میں ٹھہرنے والی نمی سب سے چھپائی۔ شاید اس رشتے کا انجام یہی تھا۔ شاید اس فیصلے کے بعد وہ محض اس شخص کی جدائی میں تڑپتی، نہ کہ اس کی بیگانگی اور نفرت میں۔ کیا موم؟ ناپسند وہ تمہیں ہے، نفرت تم اس سے کرتے ہو، رخصتی تم چاہتے نہیں، تم اس کھوکھلے رشتے کو نبھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آزاد کرو اسے، اور خود کو بھی کب تک اسے اپنے نام بٹھائے رکھو گے؟ نور بیگم اس کے چہرے کی بدلتی رنگت کو بغور دیکھتے سرد سے بولی۔ حسین نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی، گہر آلود نگاہوں سے اپنے سامنے موجود ان کاغذات کو دیکھا جو اس سے اس کی بیوی کو علیحدہ کرنے کا ذریعہ تھے۔ آزاد کر دو اسے بھی اور خود کو بھی، دونوں کی آگے زندگی پڑی ہے۔ انشا کا نکاح میں آنے والے جمعہ کو اہل سے کروانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ نور بیگم کو بیٹے کو یوں تڑپنا مزہ دے رہا تھا۔ جلتی آگ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے تیل کا استعمال کیا جو حسین پر تیزاب کی مانند برسا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خون سمٹ آیا، جبڑے اس قدر سختی سے بھینچے کہ اس کے ماتھے کی نس پھول اٹھی۔ حسین ایندھن کی مانند دہک رہا تھا، جبکہ یہ خبر انشا کے لیے بھی نئی اور چونکا دینے والی تھی۔ موم، وہ میری بیوی ہے، میری زوجیت میں ہے، ایسے کیسے آپ اسے کسی غیر مرد کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ نور بیگم کے احترام کا خیال کرتے دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ اس کا لہجہ جتنا نیچا تھا اتنی آواز آگ ان سب کو آنکھوں میں جلتی محسوس ہوئی۔ سفید رنگت غصے کے سبب یوں سرخ ہوئی تھی گویا لال رنگ اس کے اوپر پھینک دیا گیا ہو۔ انشا جو نور بیگم کی بات پر ساکت ہوئی تھی، حسین کا رد عمل اس کی سانسیں سینے میں کہیں اٹکا گیا تھا۔ تصحیح کر لو، بیوی نہیں منکوحہ ہے۔ بیوی تب ہوتی جب تم اس کی رخصتی کرتے، اسے عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی اور کمرے میں خوش آمدید کہتے۔ نور بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے آزاد نہیں کروں گا، حسین نے خونخوار سرد نگاہ انشا کے وجود پر ڈالتے سرد لہجے میں کہا۔ انشا اس کی سرد نگاہوں کا مرکز خود کے وجود کو دیکھتے کانپ اٹھی۔ ساری زندگی اپنے نام بٹھائے رکھو گے؟ نہ اپنا رہے ہو، نہ اسے نہ چھوڑ رہے ہو۔ وہ بچی انسان ہے یا کوئی بے جان ہے؟ نور بیگم سرد لہجے میں غرائی۔ انشا نے لب باہم ملائے ان کی جانب دیکھا۔ ہاں، ساری زندگی یہ میرے نام رہے گی، صرف اور صرف میری بن کر۔ میں اس کی سانسیں کھینچ لوں گا اگر اس کے ذہن میں کسی اور کا خاکہ بنا، اگر اس کی آنکھوں میں میرے علاوہ کسی مرد کا عکس ابھرا، اس کے دل میں ذرا برابر بھی کسی غیر مرد کے لیے پسندیدگی سمائی۔ شدت پسندی کی انتہاؤں کو چھوتا وہ اس وقت ایک جنونی انسان لگا جو انشا کی سانسوں تک پر حکمت چاہتا ہو۔ انشا کا وجود لرز رہا تھا۔ اس شخص کے جملے اس کی جان لبوں پر لے آئے تھے۔ وہی نور بیگم کی ایک آئیبرو ریز ہوئی۔ یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو تم میرا؟ یہ تمہارے گال پر پڑتے تمہیں ہوش دلا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے پیچھے ہٹوں گی۔ ہوش میں آ جاؤ، نکل آؤ اس جوانی کے جوش سے۔ ایک فیصلہ تو تمہیں لینا ہوگا، یا تو آج آزاد کرو گے اسے یا پھر اپناؤ گے۔ نور بیگم اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے اس کی تمام شدت پسندی، تمام جنونیت کا رائتا بنایا۔ حسین نے لب سختی سے بھینچے۔ وہ ایک وعدہ سماعتوں میں گونجنے لگا تو وہی نور بیگم کے الفاظ یاد کرتے وہ بھر بھر جل اٹھا۔ اہل نام کا ایک کانٹا تھا اس کی زندگی میں جو اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ سرخ آنکھیں میچتے اس نے اپنے جلتے تن بدن اور کھولتے دماغ کو پرسکون کرنا چاہا، جو فی الوقت ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک نم آواز اس کی سماعتوں میں سیسا بنتے اتری۔ نوری، انہیں کہہ دے کہ دستخط کر دے۔
آزادی دے دے مجھے بھی اور خود کو بھی۔ یہ رشتہ ان کے گلے میں پھانسی کے پھندے کی مانند ہے جسے جتنا جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ انشا اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے صوفے سے اٹھتے نم آواز میں کہتی، حسین کی جلن اور کھولن میں کئی گنا اضافہ کر گئی۔ نور بیگم نے حیرت سے انشا کی جانب دیکھا جس کی نم شربتی آنکھیں یہ بات چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی کہ وہ تھک چکی ہے اس شخص کی بے رخی اور بیگانگی سے۔ اسد اور نور بیگم بھی بے یقین ہوتے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسین نے سرخ انگارہ آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا جو نم آنکھیں لیے نور بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نور بیگم نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو محض حسین کو ڈراوا دے رہی تھی۔ سب اس کی محبت سے واقف تھے۔ وہ موت کو تو گلے لگا سکتی تھی لیکن حسین سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نوری، اتنے سال یہ رشتہ میری ضد کی وجہ سے چلتا رہا۔ میں جان بوجھ کر اپنا آپ حسین پر تھوپتی رہی، انہیں مجبور کرتی رہی کہ مجھے اپنا لیں، لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں کہ کسی کی محبت زبردستی نہیں حاصل کی جا سکتی، اور اب میں آزادی چاہتی ہوں ان سے، اس لیے ان پر دباؤ مت ڈالیں۔ اب یہ مجھے اپنانا بھی چاہیں گے تب بھی میں ان کو حاصل نہیں ہوں گی۔ میں اب ان کی نہیں ہونا چاہتی۔ اس کی آواز، اس کے لفظ سور کی مانند تھے جو حسین کی سماعتوں کی نظر ہوئے۔ وہ بھرائی آواز میں اپنے ہار جانے کی نوید سناتے اس کی آزادی مانگ رہی تھی۔ حسین کو اپنے سینے میں آگ سی دہکتی محسوس ہوئی، ایک تپش سی تھی جو تلووں سے اٹھی تھی۔ اپنی آنکھ سے گرتا آنسو ابھی وہ صاف کرتے آگے بڑھتی جب حسین برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کی کلائی اپنی آہنی سلکی گرفت میں قید کر گیا۔ انشا نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، اس کے سرد سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں، اس کے چہرے پر چھائے سرد تاثرات، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا تھا۔ ابھی وہ مزاحمت کرتے اپنی کلائی اس کی جان لیوا گرفت سے نکالتی، حسین کے لفظ اس پر بجلی بن کر گرے۔ ہو گئی رخصتی، اب میں اسے حاصل کروں گا، اب یہ میری منکوہہ سے بیوی بنے گی۔ سرد لہجے میں انشا کے سرخ چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھے کہتے وہ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کی آگے بڑھا۔ انشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسد صاحب کے چہرے پر پریشانی چھائی۔ نور بیگم نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، جبکہ انشا بے جان مورت کی مانند اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ پریشان نہ ہو، اڑیل گھوڑا قابو میں آ گیا ہے۔ نور بیگم کے کہنے پر اسد صاحب نے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ ان کا بیٹا اکڑ پسند تھا، نفرت کا محض ایک خول خود کے گرد چڑھایا ہوا تھا جسے کچھ ان کے لفظوں نے تو کچھ انشا کے لفظوں نے توڑ ڈالا تھا، اس لیے وہ زخمی شیر کی مانند بکھر اٹھا تھا۔ انشا کو کمرے میں لاتے بنا، انشا کو سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا وہ دروازہ بند کرتے اسے دروازے سے لگا گیا۔ انشا نے بھیگی سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو یوں اسے دیکھ رہا تھا کہ سالن نکل جائے گا۔ آزادی چاہیے تمہیں مجھ سے، ڈیم اٹ۔ انشا کے نزدیک دروازے پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے وہ غرایا۔ انشا نے آنکھیں سختی سے میچی۔ آنکھیں کھولو اور مجھے میری بات کا جواب دو۔ حسین اس کے یوں آنکھیں بند کر لینے پر اس کے بازو جکڑے دھاڑا۔ انشا نے اپنی بھیگی سرخ آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا، اس کے تیور اس کی سانسیں خشک کر گئے تھے۔ چاہیے آزادی مجھے؟ حسین کی سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھتے بھرائی آواز میں جواب دیتے وہ اس کے اشتعال میں مزید اضافہ کر گئی۔ کیوں چاہیے آزادی؟ تاکہ اس اہل سے شادی کر پاؤ تم؟ ہاں، اسی لیے چاہیے آزادی تمہیں؟ حسین اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے اس کے بازو جھوڑتے ہوئے دھاڑا۔ انشا نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا۔ ہاں، اسی لیے چاہیے آزادی مجھے، جو سمجھنا ہے آپ نے سمجھے۔ حسین کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی صحیح کرتے وہ چیخی۔ حسین کے ضبط کی تنابیں ہل سی گئی تھی، کنپٹی سلگ اٹھی، آنکھوں میں چھائی سرخی میں اضافہ ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانس سینے میں کہیں اٹکاتے اسے اس کے لفظوں کی سنگینی کا احساس اچھی طرح کروا گیا۔ انشا اس کی سخت گرفت میں محض جھٹپٹا اٹھی، پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اگر اس کی سانسوں کو آزادی نہ بخشی جاتی تو وہ یقیناً اپنے ہوش کھو دیتی۔ اس کی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے حسین نے اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ میں نے کہا تھا نا، سانسیں چھین لوں گا تمہاری۔ ابھی محض کچھ پل کے لیے چھینی ہے سانسیں میں نے تو تمہاری یہ حالت ہے انشا حسین۔ آئندہ کسی غیر مرد کا نام بھی اپنی زبان پر لائیں تو باخدا ان سانسوں پر ایسے قبضہ جماؤں گا کہ رہائی پانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو، اس کے لبوں پر اپنی شدت کے نشان دیکھتے حسین اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی حسین۔ میں نے جتنی ناقدری برداشت کرنی تھی کر لی،
جتنی ضلالت سہنی تھی سہ لی، اب مزید اور نہیں۔ میں آپ کو اپنی محبت سے آزاد کرتی ہوں، آپ مجھے اپنی زوجیت سے آزاد کر دیں۔ انشا اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے روتے ہوئے بولی۔ حسین نے جبڑے سختی سے کسے۔ نہ میں تمہاری محبت سے آزاد ہوا ہوں اور نہ ہی میں کبھی تمہیں اپنی زوجیت سے آزاد کروں گا۔ تمہاری آخری سانس تک یہ میرا حق ہے، سمجھ آئی انشا حسین؟ اس بات کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی آزاد کروں گا یا تم کبھی آزاد ہو سکتی ہو۔ اس کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس کے عارض پر بہتے آنسوں کو اپنے انگوٹھے کی پور سے چنتے وہ انتہائی سرد لہجے میں کہتے انشا کے وجود میں سنسناہٹ کی ایک تیز لہر دوڑا گیا تھا۔ آپ کو کرنا پڑے گا آزاد، مزید برداشت نہیں کروں گی میں، اب اپنی محبت کی ذلت اور اپنی ناقدری برداشت نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے آزادی چاہیے تو چاہیے۔ حسین کی کمزور پڑتی گرفت کا فائدہ اٹھاتی وہ ہذیانی انداز میں چیختے حسین کو خود سے دور کر گئی۔ حسین نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اشتعال کا طوفان سا تھا جو سینے میں اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنے اشتعال کی نظر اس نازک وجود کو نہیں کرنا چاہتا تھا جو قسم کھائے بیٹھی تھی اس کے ضبط کا امتحان لینے کی۔ حسین نے پاس رکھی ٹیبل کو اٹھاتے زور سے پھینکا۔ انشا اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ حسین نے تیش میں آتے اپنا ہاتھ ڈریسنگ مرر کے آئینے پر دے مارا تھا۔ کانچ کی لاتعداد کرچیاں زمین پر بکھری تو کچھ اس کے ہاتھ میں کھپتے اسے زخمی کر گئی۔ انشا نے خوفزدہ ہوتے اپنے لبوں پر ہاتھ جمایا۔ وہ آنکھیں پاڑے حسین کا ہی جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ اگر اب تمہارے لبوں سے آزادی لفظ نکلا انشا حسین، میں حشر برپا کر دوں گا، ہر ایک چیز تہس نہس کر دوں گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں بھینچے اس کے خوفزدہ وجود کو دیکھتے دھاڑا۔ خون نکل رہا ہے آپ کے؟ کمال تھا، ابھی آزادی لینے کی بات کر رہی تھی اور اب جب شخص تکلیف میں مبتلا تھا تو اس کی تکلیف خود کو تکلیف محسوس ہوئی۔ شدت سے روتے ہوئے وہ کانپتی انگلی سے اس کے زخمی ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ زخم تو چھوٹا سا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ میرا دل خونم خون ہے اس وقت۔ میری بیوی کا نام ایک غیر مرد کے نام سے جوڑا گیا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میری بیوی کا کسی غیر مرد سے نکاح کروانے کی بات میرے گھر میں چل رہی ہے۔ میری بیوی اپنے منہ سے مجھ سے آزادی مانگ رہی ہے۔ میرے دل پر آج در پر در وار کیے گئے ہیں کہ پہلو میں موجود وہ خون کا لوتھڑا صدائیں دے رہا ہے۔ اپنے زخمی ہاتھ پر ایک استہزائیہ نگاہ ڈالتے وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، یہ سب غیرت کا معاملہ ہے یا انا کا؟ انشا نے فکر مند نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کو تکتے بے تاثر لہجے میں پوچھا، یہ میری محبت کا معاملہ ہے، حسین نے دھاڑتے ہوئے کہتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ انشا خوف سے دوہری ہوتی قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے دیوار سے جا لگی۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے اس نے حسین کو تکا۔ کیا اس کی سماعتوں نے کچھ غلط سنا ہے؟ کیا وہ اسے اپنی محبت کہہ رہا تھا؟ آپ تو محبت نہیں کرتے مجھ سے نین، انشا نے اس کے دونوں بازو اپنی دائیں بائیں جانب دیکھتے نرم آواز میں کہا۔ اپنی بات میں دہراتا نہیں ہوں لیکن دہرا رہا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے جیمٹ۔ محبت وہاں نفرت جھوٹی تھی، بیجا تھی، اور اب تم سے تمہارے ہر لفظ کی بھرپائی کرنی ہے جس نے مجھے جلایا ہے، تڑپایا ہے۔ انشا کو محسور کرتے وہ سرد دھیمی آواز میں گویا ہوا، اور جو آپ کے لفظوں نے مجھے تکلیف دی ہے اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ کون کرے گا؟ انشا نے شکوہ کو نگاہوں سے اس سے حساب مانگا۔ میں کروں گا، میرا لمس کرے گا۔ حسین نے سلگتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ انشا نے اپنی آنکھیں بند کی، گردن جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی اس کی دہکتی سانسوں سے۔ جان تو تب لبوں پر آئی جب حسین نے اپنا دہکتا لمس اس کی گردن پر چھوڑتے اپنی تڑپ زائل کرنا چاہی۔ اس کے لفظوں نے جو آگ سینے میں دہکائی تھی اسے بجھانا چاہا۔ اور اگر میں کہوں کہ اب مجھے آپ کا لمس نہیں چاہیے، آپ نہیں چاہیے؟ انشا اس کے لبوں کی بڑھتی تجاوز پر بمشکل اپنے زوروں سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے بولی۔ حسین نے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اس کی جانب دیکھا۔ انشا اس کی سرخ نگاہوں میں دیکھتے تھوک نگلتی رہ گئی۔ میرا لمس قبول ہو یا نہ ہو تمہیں برداشت کرنا ہوگا، سخت اور سرد لہجے میں کہتے اس کی پچھلی گردن میں ہاتھ پھنسائے وہ پھر اسے خود کے بے انتہا نزدیک کر گیا۔ انشا نے مزاحمت تک نہ کی، خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب کہاں وہ مزاحمت کر سکتی تھی؟ اس کا نفرت سے انحراف اور محبت کا اعتراف اس کے تمام زخم مندمل ہو کر گیا تھا۔ وہ تو خود کو نثار تک کر جائے اس پر۔ حسین نے اس کی سانسوں پر حکومت حاصل کرتے اسے اپنے حصار میں لیتے بیڈ پر گرایا اور اپنے زخم خوردہ ہاتھ کو مکمل نظر انداز کرتے لمحہ بلمحہ حدود پھلانگتے اسے اپنے رنگ میں رنگتا چلا گیا۔ میرا، تم یہاں؟
وہ صبح سویرے انشا کو اپنے حصار سے آزاد کرتے حسب معمول جاگنگ کو جاتے واپس لوٹا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی وہ وہاں موجود میرا کو دیکھتے ٹھٹک سا گیا۔ حیران ہو گئے بھائی مجھے یہاں دیکھتے؟ امید جو نہ ہوگی کہ میں یوں لوٹ آؤں گی۔ میرا کے تاثرات ناقابل فہم جبکہ لہجہ استہزائیہ تھا۔ حسین کے پرسکون تاثرات اضطراب میں بدلے تھے۔ کبھی نہ کبھی یہ وقت آنا تھا لیکن اس قدر جلد اسے اندازہ نہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے میرا، حسین نے تردید برتی۔ ایسی ہی بات ہے بھائی، بدل گئے ہیں آپ، یا یہ کہو کہ چھین لیا مجھے اس انشا نے، ماما بابا کی طرح آپ کو بھی۔ وعدہ دیا تھا نا سالوں پہلے کہ آپ اسے کبھی نہیں اپنائیں گے، اسے نفرت کی مار ماریں گے۔ پھر آخر کیسے بھائی، کیسے آپ وہ وعدہ توڑ سکتے ہیں، اسے اپنا سکتے ہیں؟ اس نے مجھ سے ماما بابا کا پیار چھینا تھا، اور اب آپ کو بھی۔ میرا ہزیانی سی ہوٹھی تھی۔ کل ہی اسے نور بیگم نے اطلاع دی تھی کہ حسین انشا کو رخصت کر چکا ہے۔ جہاں یہ خبر نور بیگم اور اسد صاحب کے لیے خوشی کا باعث تھی، وہی میرا کے نزدیک شدید بے یقینی کی حامل۔ وہ فوراً ہاسٹل سے گھر لوٹ آئی تھی، حسین کو وہ وعدہ یاد دلانے جو اس نے سالوں پہلے کیا تھا۔ قبل از کہ حسین کوئی جواب دیتا، داہنی جانب سے یکدم گونجتی کانچ ٹوٹنے کی آواز اسے چونکا گئی۔ میرا اور حسین دونوں نے بیک وقت اس آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ جہاں انشا کو بے یقین چہرہ لیے کھڑے دیکھ حسین کا دل خوف سے دھڑکا، جبکہ میرا کی نگاہوں میں تنفر امڑ آیا۔ انشا؟ حسین کے لبوں نے جنبش کی۔ اس کے تاثرات اور نگاہوں میں ٹھہرنے والی نمی حسین پر آشکار کر چکی تھی کہ وہ سب سن بیٹھی ہے۔ یہ تھی وجہ آپ کی نفرت کی حسین، یہ تھی۔ آپ نے وعدہ دیا تھا میرا کو کہ آپ مجھ سے نفرت کریں گے اور کبھی بھی اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم نہ کریں گے۔ انشا گہری بے یقینی اور تحیر میں ڈوبتی متزلزل آواز میں بولی۔ انشا میری بات سنو۔ حسین کو اس کے آنسو تکلیف دے گئے تھے۔ آگے بڑھتے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ ہاتھ اٹھائے اسے اپنی جانب قدم بڑھانے میں روک گئی۔ کیا کچھ سننا باقی رہ گیا حسین؟ میں پاگل تھی، بے وقوف تھی جو میرا کی نفرت کا سبب سمجھ ہی نہ پائی، ایک نفرت کا سبب نہ اخذ کر پائی۔ لیکن آج مجھے معلوم ہو چلا ہے کہ میں آشنا ہو گئی ہوں۔ یوں بھی آپ کے والدین کے مجھ پر بلا کے احسانات ہیں۔ بھلا ممکن ہوتا ہے سڑک کنارے حادثے کا شکار ہوئی گاڑی سے ایک زخمی بچی کو بچاتے اسے پا لینا؟ وہ بچی جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو مرتے دیکھا تھا، جو موت کے در پر دستک دے آئی تھی، ایک ایسی بچی اس کے دل میں اب تک خوف بیٹھا ہے، مر جانے کا خوف۔ ایک ایسی بچی جسے وہ حادثہ راتوں کو ڈراتا ہے، رلاتا ہے۔ اگر میرا کو لگتا ہے کہ میں نے اسے اس کے والدین کو چھینا ہے، اور اب آپ کو بھی، تو میں دستبرداری اختیار کرتی ہوں حسین۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کبھی نہ لوٹ آنے کے لیے میں میرا کے والدین کا پیار اسے واپس سونپ دوں گی، اور یوں آپ بھی وعدہ خلاف نہ بنیں گے۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے فیصلہ سنایا تھا، گو کہ حسین سے اس کی سانسیں چھینی تھی۔ میں تو محض محبت کی متمنی تھی، محض محبت کی متلاشی اپنائیت اور چاہت تھی۔ ماں کی ممتا، باپ کی پترانہ شفقت اور شوہر کی محبت۔ ممتا بھی ملی، باپ کا سایہ بھی، لیکن شوہر کا نام تو ملا، ساتھ نہیں، پیار نہیں۔ اور آج ممتا اور باپ کا سایہ بھی میں خود سے دور کر رہی ہوں۔ اف خدایا، کس قدر بس قسمت ہوں میں۔ یتیمی میرا مقدر تھی، اور اب اپنے مقدر سے لڑ کر آپ دونوں کے والدین کو اپنا اور اس چھت کو اپنی چھت مان بیٹھی۔ لیکن بھلا مقدر سے بھی کوئی جیتا ہے؟ ہار گئی میں، خود اذیتی سے کہتی وہ پلٹی تھی، اس گھر کی دہلیز عبور کرنے کے واسطے جہاں اس کا کل اثاثہ تھا۔ نور اور اسد جو شور کی آواز پر کمرے سے باہر نکل آئے، انشا کا لفظ بلفظ سن چکے تھے، تڑپ اٹھے، اور میرا نہ جانے کیوں اس کے دل میں ملال سا ابھر آیا تھا۔ شاید انشا کے لفظوں سے ٹپکتی اذیت اور کرب تھا جو اس کا ضمیر جھنجھوڑ گیا تھا، جبکہ حسین فوراً تڑپتے آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھامے اسے روک گیا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، انشا کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اسے روک گیا تھا۔ میرے چلے جانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشا کی آواز نم تھی۔ میں بکھر جاؤں گا یار، حسین نے بے بسی سے کہا۔ میری غلطی ہے حسین، شاید میں واقعی میرا کا پیار چھین چکی ہوں۔ وہ خود کہاں اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں ہے انشا، غلطی ماما بابا کی ہے، غلطی میرا کی ہے۔ ماما بابا نے میرا سے غفلت برتی، اور میرا نے اس سے کبھی کوشش ہی نہ کی کہ ان کا پیار بٹورنے کی۔ حسین اسے اپنے نزدیک کرتا اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن گیا تھا۔ غلطی انشا کی نہیں ہے میرا، غلطی ہم سب کی ہے۔ وہ یتیم تھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اسے پیار اور محبت دینا، اسے عزت دینا،
انسانیت کا تقاضا تھا۔ ماما بابا نے وہی کیا، اسے پیار اور محبت دیتے ہمیشہ اپنے نزدیک رکھنے کے واسطے مجھ سے منسوب کیا، تاکہ وہ کسی غیر گھر جاتے یتیمی کا تانا نہ سن پائے۔ لیکن ایک غلطی وہ کر بیٹھے کہ وہ پیار میں توازن نہ رکھ پائے۔ وہ انشا کو سنبھالتے سنبھالتے تم سے غافل ہو بیٹھے، اور تم نے ان سے شکوہ کرنے کے بجائے انہیں اپنی موجودگی جتانے کے بجائے انا کا کھیل کھیلتے ان کی بنائی گئی ایک قدم کی دوری کو 100 قدموں کی دوری میں بدل ڈالا۔ اور رہا میں بہن اور بیوی میں تناسب نہ رکھ پایا۔ میں ایک اچھا بھائی بن بیٹھا لیکن ایک اچھا شوہر نہ بن پایا۔ تم نے ہاسٹل جانے سے قبل مجھ سے وعدہ مانگا، اور میں بہن کی محبت میں خود غرض بنتے اپنے دل میں پنپتی انشا کی محبت کو دل کی تہ میں چھپاتا اس وعدے کو قبول کرتے انشا سے نفرت کرنے پر مجبور ہوا۔ غلطی انشا کی نہیں تھی، ہم سب کی ہے، ہم سب کی۔ حسین نے گو کہ آئینہ دکھایا تھا، اور ہم اپنی اس غلطی پر پشیمان ہیں۔ اولاد کو نافرمان کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی نافرمانی کے پیچھے چھپی وجہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ معاف کر دو بیٹا، ہماری غفلت تم تینوں کی زندگی میں طغیانی برپا کر دینے کا باعث بنی۔ اسد صاحب اور نور بیگم فوراً آگے بڑھتے میرا کو خود میں بھیج گئے، اور بس یہیں تک میرا کی انا، تیش، نفرت اور باغی پن زندہ رہ سکتا تھا۔ وہ اسد صاحب کے سینے پر سرکتے رو پڑی۔ انشا نے چہرے کا رخ موڑے اپنی آنکھ سے بہ جانے والے آنسو کو انگلی کی پور پر چنا۔ یہ ہوئی نا بات، ایک پرفیکٹ فیملی، اور یقین کریں کہ اس فیملی میں میرا وجود اضافی ہے۔ لہجے کو خوشباش بنانے کی ممکنہ حد تک کوشش کی تھی انشا نے۔ تمہارے بنا یہ فیملی ادھوری ہے۔ تمہارا وجود اضافی نہیں، ضروری ہے بھائی کے لیے، ماما بابا کے لیے، اور اب میرے لیے بھی۔ میں مزید نفرت کی آگ میں نہیں جل سکتی انشا، میں مزید تم سے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اپنا بچپن اور ماضی خراب کر چکی ہوں میں، حال خراب نہیں کروں گی۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ میرا قدم بڑھاتے اس تک آتے اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ انشا کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے اس سے بغلگیر ہوتے تمام کثافتیں اور رنجشیں بھول بیٹھی۔ ایک نفرت کی داستان کا اختتام ہوا، اور ایک خوش آئند مستقبل کی شروعات۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے ایک بار پھر آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔ لیکن سچ بتاؤں، آج کل آپ لوگوں کی خاموشی تھوڑی سی عجیب لگنے لگی ہے۔ پہلے آپ کے تبصرے، رائے اور جذبات پڑھ کر واقعی لگتا تھا کہ محنت وصول ہو گئی، مگر اب اکثر ویڈیوز پر وہ پہلے جیسا رد عمل نہیں ملتا۔ اسی لیے آج جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو، اگر کسی ایک منظر یا ایک مکالمے میں بھی دل کو محسوس کروایا ہو، تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا ایک تبصرہ بھی اگلی کہانی سنانے کا حوصلہ دے جاتا ہے۔ ویڈیو کو پسند کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی رومانوی اور جذباتی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔